جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ M2M کا پوائنٹ آف آرڈر شو دیکھ رہے ہیں. پارا چنار کرم میں ایک اور سانحہ برپا ہوا ہے جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. 32 بچے آکسیجن نہ ملنے سے، ادویات نہ ملنے سے مختلف ہسپتالوں میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہی ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ لشکر کشی وفاق پر کرنا، ریاست کے خلاف مہم بازی، ان کاموں میں مصروف ہے، لیکن بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. اس تمام تر صورتحال پر ہم نے اراکین پارلیمنٹ سے بات کی. وہ کیا کہتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں. دیکھیں، میرے خیال میں جو ہے وہ چاہے وہ ہماری اپوزیشن جماعتیں ہوں چاہے حکومت، ان کو تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا نہیں، ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہے. تو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. فورم سے ہمارے جو نمائندے ہیں، وہاں کے MNA ہیں، وہ ہر فورم پہ اس کو اٹھا بھی رہے ہیں. اسمبلی میں بھی پرسوں انہوں نے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی قبائلی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور جو انسرجنسی ہے اس کی وجہ سے بہت جانیں جا رہی تھیں. تو اگر فی الحال اس کو روکا نہ جاتا تو اس کا بیسٹ حل یہی تھا کہ اس کو بند کر دیا جائے. مگر یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے. تو وقتی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک آپریشن ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ اس کو بند کر دیا، مگر اس مسئلے کو حل کر کے اس صنعت و تجارت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، تو اس سڑک کو جلد سے جلد کھولنا چاہیے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. تو حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ بیٹھ کے مسئلے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. بیسکلی یہ وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، مگر جہاں صوبائی حکومت ناکام ہو جاتی ہے یا اس کی انکمپٹنسی ہوتی ہے یا کوئی ایسے مسئلے آتے ہیں تو وہاں وفاق کو دیکھنا چاہیے. دواؤں کا مسئلہ تو ایسا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن جو ہے وہ دوا نہ ملے تو اتنے سیریس بعض کیسز ہوتے ہیں کہ اس کے لیے پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس کو جو ہے وہ ابھی جو ہے اس کو مارک بھی کیا گیا ہے، اور جو ایڈوائزر ٹو PM ہے جو وفاق کے، وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، بھرت صاحب، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جلدی حل بھی ہو جائے گا. فورم میں تو دیکھو نا، وفاق کا ثبوت ان کا صوبائی حکومت کو چاہیے کہ زیادہ ایکٹیو ہو. لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد پورے کا پورا اس علاقے کا صوبائی معاملہ ہے. اور کرم میں ان کی جو آپس کا ٹسل ہے اس کو جا کے بجائے کہ وہ توجہ کرے ادھر اپنے صوبے میں. 12 سال سے تو KPK میں PTI کی حکومت ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر کتنا امپروو کیا انہوں نے. لیکن 12 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے. اس میں کیا ہم نے کوئی گورنر راج تو وہاں لگایا نہیں ہوا کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کچھ کرے. ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. وہ تو ادھر دھرنے دینے میں اور لوگوں کو اشتعال دلانے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ پازیٹیو کام کریں. بدقسمتی ہے کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ عوام دشمن حکومت ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے عوام نے انہیں مسترد کیا ہے. 17 سیٹوں سے یہ وزیر اعظم بننے والا جو ہے اس کا عوام کے ساتھ کوئی جو ہے لگاؤ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے فلیگریٹ کر رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ صوبائی حکومت جتنا اپنے دسترس میں ہے وہ بالکل کر رہی ہے اور پورا کر رہی ہے، لیکن وفاق اس کی اتنی ہی دشمن ہو کر مخالفت میں لگی ہوئی ہے. اور ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بارڈرز کا حفاظت کرے، اور تاکہ بارڈرز کے اندر در اندازی نہ ہو، کیونکہ ایک سیکٹیرین جو ہے جھگڑا آپس میں، اس میں اندر جب دیگر عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے صوبائی حکومت کا، پہلے دن ہی وہ بیرسٹر صاحب کیا تھا، اس کے بعد جو ہے جوائنٹ جرگہ بٹھایا گیا ہے. وہاں جرگے کے جو ہے بڑے سارے معتبرین مقدمین نے بیٹھ کر جو ہے ان کی آپس میں تصفیہ کیا ہے، سیز فائر کروایا ہے، لاشیں ایک دوسرے کی ریٹرن کروائی ہیں، جو اغوا کر دیے گئے تھے ایک دوسرے کے ان کو واپس کروایا ہے، اور اس لیے پوری طرح امن کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ کافی دہائیوں سے محیط ہے، یہ ایک جب کلش چل رہی ہے قبائل لوگوں کی، تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ ہمارے ادارے اور حکومتیں اور اکابرین سارے جو ہے آئین کے دائرہ حدود کے اندر اگر رہ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. میرے خیال میں دونوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ وقت اس بات کو طے کرنے کا نہیں ہے کہ یہ وفاق کا کام ہے یا یہ خیبر پختونخوا صوبے اور صوبائی حکومت کا کام ہے. دونوں کو اپنی ٹیمیں وہاں بھیجنی چاہیے. دونوں کے پاس جو رسائی ہے، پہنچ ہے دوائیوں تک، جو مزید جانوں کے اتلاف کو بچا سکتی ہے، اور دونوں مشترکہ طور پر تحقیقات کریں کہ بھئی یہ اطلاع پہلے کیوں نہیں دی گئی. اگر وہاں کوئی ڈپٹی کمشنر متعین ہے
اور اس طرح کے حالات تھے، تو میرے خیال میں یہ وقت یہ طے کرنے کا نہیں کہ ذمہ داری کس کی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ کو اگر جواب دینا ہے، یہ ایمان ہے، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس کی ذمہ داری تھی، اس کی تھی. یہ بعد میں طے کر لیں گے کہ کس کی ذمہ داری تھی، لیکن ابھی کم از کم مل کے ایک اچھا کام یہ کر لیں کہ اور جانوں کو ضائع ہونے سے بچ. میرے خیال میں کسی بھی حکومت کے کردار پر بات کروں نا، مجھے کہیں پر کوئی وہ نظر نہیں آتی کہ فہم و فراست سے کام لے کر افہام و تفہیم کے ذریعے اور کوئی ایک دروازہ یا کھڑکی ایسی کھولی جائے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. مختلف جو حکومت کی جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعت آپس میں کوئی مکالمہ ہو، کوئی انفارمل غیر رسمی رابطہ ہو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر حکومت پر یہ الزام ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے کر رہی ہے، تو پھر اپوزیشن جو سیاست کر رہی ہے وہ اقتدار کے حصول کے لیے کر رہی ہے. عوام بیچ میں سے غائب ہے. پارا چنار میں پہلے دہشت گردی کے واقعات اور اب ریاستی دہشت گردی کے واقعات، ان کا تو کسی وہی پاکستانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پہلے تو لوگوں دہشت گردوں نے مار دیے اور اب ریاست ان کا قتل کر رہی ہے. وہاں پر بھوک سے نہ صرف بچے مار رہے ہیں بلکہ میرے جو علم میں آیا ہے کچھ اولڈ ایج لوگوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اور کوئی جو تھوڑی بہت ہی چیزیں ہیں وہ 20-30 گنا مہنگی مل رہی ہیں کھانے پینے کی. تو ایسے حالات میں تو یہ گورنمنٹ سے، وفاقی گورنمنٹ سے اسپیشلی گزارش کروں گا، یہ ان کا ڈومین ہے کہ وہ راستے کھلوائیں، وہ اپنے وہاں تک رسائی دیں کہ لوگوں تک فوڈ جو ہے وہ پہنچ سکے. بڑی افسوسناک بات ہے. جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو سوچنا بھی چاہیے اور ان کو اس بارے میں تو کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا کنسرن ہوگا کہ آپ کے ملک کا ایک حصہ ہے اور مفلوج ہو کے رہ گیا ہے اور پورے پاکستان سے کٹ کے رہ گیا ہے. تو گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، جو جس کی ڈومین ہے وہ اس پہ کام کرے. اور یہ کوئی اتنا غیر اہم مسئلہ نہیں ہے جس طرح کر دیا گیا ہے. کل بھی ہمارے وہاں کے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے اور مسلسل ہم آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وفاقی گورنمنٹ کا اسپیشلی ڈومین ہے کہ وہ وہاں پہ راستے جو ہے کلیئر کروائے اور وہاں تک ادویات اور فوڈ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں تک پہنچے. دیکھیے، یہ بڑا ایک افسوسناک امر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے غافل نہیں ہو سکتی، نہ بری الزماں ہے نہ وفاقی حکومت. میرے خیال میں کرم کے جو حالات ہیں ہمیں اس کو سیاست کے بین سے نہیں چڑھانا چاہیے. یہ ایک انسانی المیہ ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو مل کر جو ہے نا کرم کے لوگوں کو، جو آلریڈی ابھی آپ نے جو بچوں کی شہادت کا مجھے بتایا ہے، اس سے پہلے 150 لوگ بے گناہ شہید ہو گئے. ایک زمینی تنازع کو ایک فقارانہ رنگ دے کر جو انسانی ہلاکتیں ہوئے، ہمیں پہلے بھی اس کا دکھ ہے. کل اچکزئی صاحب فلور آف دا ہاؤس بھی اس کے اوپر بولے ہیں، لیکن ہم اس پستائی ریاست کا اور کیا رونا روئے کہ جب ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ اور ایک تحریک کے سربراہ کے طور پر انہوں نے بات کی تو ان کی تقریر کو سینسر کیا گیا. تو یہ آج کی جمہوریت ہے، پاکستان کی جمہوریت آج یہاں پہ کھڑی ہے. ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کو فوراً اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی، آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی گفتگو جو ہے وہ سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور فوری طور پر نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کو بھی پارا چنار اور کرم کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بلکہ جو وہاں پر بنیادی اشیاء کی اور خاص طور پر جو ادویات کی قلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں. جی.